بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے میں نکتہ۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 30 دسمبر سن 1927۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ گر بتایا گیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھو اس میں کون سی روکیں حائل ہیں۔ ہر کام کے متعلق علیحدہ علیحدہ روکیں ہوتی ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 1927 میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعوذ اور تسمیہ کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ خطبہ پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ باللہ کیا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرماتے۔ ایک مسلم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق اپنے اندر حکمت رکھنے سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں ساری اسلامی زندگی کا نمونہ اور فلسفہ پاتے ہیں۔ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا طریق نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد فرمودہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب قرآن شریف پڑھنے لگو تو اعوذ پڑھ لیا کرو، اور قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس طرح یہ قانون قرآن سے ہی نکل آیا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی مسلمان چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پڑھے گا تو اس حکم کے ماتحت پہلے اعوذ پڑھے گا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس قرآن کریم سے یہ قانون معلوم ہو گیا کہ وہ تمام کام جو انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں ان کے کرنے سے پہلے اعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ الفاظ کے لحاظ سے اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان شیطان سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے، لیکن مومن صرف الفاظ پر ہی نہیں رہا کرتا، بلکہ ہر بات کے فلسفے کو دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس طریق کی ترتیب اور اس کے فلسفے کو دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسی بات بتائی گئی ہے جو دنیا کا عام فلسفہ ہے، اور اس طرح کامیابی کا گر سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں آزادی چاہی گئی ہے اور حریت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کسی کی پناہ ڈھونڈنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ فلاں نے گرفت کی ہوئی ہے، اس سے چھٹنا چاہتا ہوں۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ گر بتایا گیا ہے کہ کسی کام کرنے کے وقت اس کام کے دائرے میں حریت اور آزادی حاصل کرنا ضروری چیز ہے۔ دیکھو، ایک زمیندار دار کھیت بونے کا کام کرنے سے پہلے کھیت کے لحاظ سے ضروری حریت اور آزادی چاہتا ہے۔ کبھی کسی زمیندار کو نہ دیکھو گے کہ وہ کھیت میں سے پہلے فصل کی جڑیں اور روڑے اور ڈھیلے صاف کیے بغیر اس میں بیج بو دے۔ وہ پہلے ان روکوں کو دور کرے گا جو کھیتی کے اگنے کے رستے میں حائل ہیں۔ اگر اس میں گزشتہ فصل کی جڑیں اور تنے ہوں گے تو ان کو نکالے گا۔ پتھر اور اینٹیں کھیت میں دبی ہوں گی تو ان کو دور کرے گا۔ گھاس اگی ہوگی تو اسے اکھیڑے گا۔ غرض پہلے وہ کھیت کے متعلق حریت اور آزادی چاہے گا اور پھر بیج ڈالے گا۔ اسی طرح جب ایک طالب علم خوش خطی کی مشق کرنا چاہتا ہے تو پہلے تختی کو دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ وہ پہلے نشانوں کو مٹاتا ہے، پھر اس پر لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک بیمار آدمی کو جو بہت کمزور ہو گیا ہو، جب ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ دیکھتے ہی اسے طاقت کی دوائیاں نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ معلوم کرے گا کہ کمزوری کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس کا سینہ دیکھے گا، جگر دیکھے گا اور معلوم کرے گا کہ بیماری پیدا کرنے والی کیا چیز ہے، اور جب اسے پتہ لگ جائے گا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب وہ دور ہو جائے گی تو کمزوری کو دور کرنے کی دوائیاں دے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، اٹھ کر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا،
بلکہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اگر بیٹھتا ہے تو دوسروں کے سہارے سے بیٹھتا ہے، مگر اس کے متعلق ڈاکٹر یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے جلاب دینا چاہیے۔ اس وقت ایک ناواقف تو کہے گا، جب اسے پہلے ہی اس قدر ذوف ہے تو پھر جلاب کیسا؟ یا اگر ڈاکٹر کہے کہ اس کا خون نکالنا چاہیے تو کوئی نادان کہے گا، جب یہ پہلے ہی مر رہا ہے تو خون نکالنے کا کیا مطلب؟ مگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ پہلے جب تک وہ بیماری دور نہ ہوگی جس کی وجہ سے اس قدر کمزوری لاحق ہو گئی ہے، اس وقت تک کمزوری دور کرنے کی کوئی دوا مفید نہ ثابت ہوگی۔ جب وہ روک دور ہو جائے گی تب طاقت کی دوا دی جائے گی۔ بس تمام کاموں کو کرنے کے وقت جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ اس کام کے لحاظ سے حریت اور آزادی ہوتی ہے۔ ان روکوں کو جو اس کام کے رستے میں حائل ہوں ان کا دور کرنا ضروری ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جو قومیں دنیاوی ترقی حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ جب تک دوسری قوموں کے ماتحت رہتی ہیں کامل ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ جتنی جتنی انہیں حریت ملتی ہے اتنا اتنا آگے قدم بڑھاتی ہیں، اور کسی قوم کو اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کی جو ضرورت ہے یہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کامل طور پر سیاسی آزادی حاصل نہ ہو۔ پہلی گورنمنٹ کو نکالنا پڑے گا، پھر اپنا قانون جاری کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر تمدنی ترقی کی طرف قدم اٹھانا ہے تو پہلے ان رسوم اور رواج کو توڑنا ہوگا جنہوں نے تمدنی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔ غرض ہر کام کے لیے پہلے روکوں کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ترقی کے سامان سے کام لینے پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ گر بتایا گیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھو اس میں کون سی روکیں حائل ہیں۔ ہر کام کے متعلق علیحدہ علیحدہ روکیں ہوتی ہیں۔ سیاست کی روکیں علیحدہ ہیں، تمدن کی علیحدہ، مذہب کی علیحدہ، اور جب تک ان روکوں کو دور نہ کیا جائے جو کسی کام کے رستے میں حائل ہوتی ہیں اس پہلو سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ کوئی قوم حکومت والی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک غیر حکومت کی ماتحتی سے آزاد نہ ہو جائے، مگر تجارت میں ترقی کر سکتی ہے۔ تجارت کے رستے میں اور روکے ہیں، اگر ان کو دور کیا جائے تو ترقی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ترقی کرنے کے راستے میں جو روکے ہیں ان کو دور کر لیا جائے تو باوجود تمدنی، سیاسی اور اقتصادی روکوں کے مذہبی لحاظ سے ترقی ہو سکتی ہے۔ غرض جب تک کسی کام میں پیش آنے والی روکوں کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک اس میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ بس مومن کو اپنی روحانی اصلاح اور ترقی کے متعلق پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے رستے میں کیا کیا روکے ہیں۔ ہمیں چونکہ روحانیات کا زیادہ خیال ہے، سیاسیات کا اتنا نہیں، گو اگر کوئی موقع ہو اور ضرورت ہو تو ہم اس بارے میں بھی مشورہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے روحانیات کے متعلق ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ روحانی ترقی کے رستے میں کیا روکیں حائل ہیں۔ بیسیوں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت پاک ہوتی ہے، وہ روحانی اصلاح کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی کرنے کے گر پا سکیں تو ترقی کر سکتے ہیں، مگر جہالت میں گھرے ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شریعت کا علم حاصل کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے، علم بھی رکھتے ہیں، ترقی کے لیے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مگر بعض گندی عادات ان کو پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے نہیں بچ سکتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان عادات کی اصلاح کریں۔ پھر ایسے لوگ ہوں گے جنہیں خالق کی نسبت مخلوق کے خوف کی کڑی نے باندھ رکھا ہوگا، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے روحانیت میں قدم نہ اٹھا سکتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے رستے میں کیا روک ہے۔ اگر لوگوں کا ڈر اور خوف روک ہو تو اسے دل سے نکال دینا چاہیے۔ پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی گستاخی اور بے ادبی دین کے معاملے میں ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ غلطی اور گستاخی معاف کر دے۔ پھر بعض لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ خاص ریاضت اور محنت نہیں کر سکتے۔ اس طرح
روحانی ترقیات سے محروم رہتے ہیں۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان سوچ نہیں سکتا، فکر نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اسے کیا لذت آ سکتی ہے، یا عبادت میں اسے کیا لطف آ سکتا ہے؟ اسے چاہیے کہ ڈاکٹر سے علاج کرائے اور دماغی حالت کے درست کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے سکے۔ اسی طرح مختلف قسم کی روگیں ہوتی ہیں اور بیسیوں قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی حکمت پر نظر ڈال کر ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک اس کا قدم اٹھانا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ ایسی حالت میں اس کا کوشش کرنا اسی طرح اندھا دھند ہوتا ہے جس طرح دو موٹریں اندھا دھند دوڑ پڑیں، اگر ان کو درست طور پر نہ چلایا جائے گا تو وہ ٹکرائیں گی۔ بس روحانی ترقی کے لیے پہلے ان روکوں کو دور کرنا چاہیے جو رستے میں حائل ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کام شروع ہوگا، یعنی اس طرح انسان روکیں دور ہو جانے کے بعد بیج ڈالتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد دوسری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی گئی، جس سے یہ بتایا کہ یہ ترقی کا بیج ہے۔ جب انسان روکوں کو دور کرنے کے بعد بیج ڈالے گا تب رحمانیت اور رحیمیت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ بس ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ ہونی چاہیے، جو سزا سختی توڑنے اور صاف کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ شیر سے بچانے کے کیا معنی ہیں؟ یہی کہ شیر کو مار دیا جائے۔ گھاس سے زمین بچانے کے کیا معنی ہیں؟ یہی کہ گھاس اکھیڑ کر باہر پھینک دی جائے۔ بس اعوذ احراق، قطع اور جلانے پر دلالت کرتا ہے، کاٹے جانے، ٹکڑے کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسری پیدائش ہو سکتی ہے۔ انسان کی روحانی پیدائش کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے قطع، احراق، سوز، جلا دینا، ثقیل کرنا ہو، پھر نیکی کا بیج بڑھے اور ترقی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسی کوئی بیماری ہو ویسا ہی علاج کیا جائے اور روکوں کو قطع کیا جائے۔ اگر رسوم کی روک حائل ہو تو اس کو دور کیا جائے، اگر عادت کی روک ہو تو اسے ہٹایا جائے، اگر لوگوں کے ڈر اور خوف کی روک ہو تو اسے صاف کیا جائے، اگر اپنی غلطی اور کوتاہی کی روک ہو تو استغفار پڑھا جائے، تب جا کر فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر روکوں کو دور نہ کیا جائے اور یوں کوئی عبادت کرے تو ممکن ہے اسے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مگر یہ استثناء کی صورت ہوگی، طبعی فائدہ نہ ہوگا۔ پس جس قسم کی کوئی مرض ہو پہلے اسے دور کرنا چاہیے، پھر فائدے کی امید رکھنی چاہیے۔ دیکھو، جسمانی بیماریوں میں اگر بخار ہو تو اور دوائی دی جاتی ہے، کھانسی ہو تو اور۔ غرض ہر بیماری کی علیحدہ علیحدہ دوا ہوتی ہے، مگر روحانی معاملات میں لوگ ایک ہی علاج کرتے چلے جاتے ہیں۔ جسمانی سلسلے روحانی سلسلوں کے مماثل ہوتے ہیں۔ جس طرح تمام بیماریاں ایک ہی دوا سے دور نہیں ہو سکتی، اسی طرح روحانی بیماریوں کا ایک ہی علاج فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ نادانی ہے کہ ہر بیماری کا علاج ایک ہی کیا جائے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس پر غور کرے اور پھر جو بیماری ہو اس کا وہ علاج کرے جس سے وہ دور ہو سکتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریوں کا بھی علاج علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ جسمانی بیماری دوسرے کو بتائی جاتی ہے اور اس سے علاج کرایا جاتا ہے، مگر روحانی بیماری دوسرے کو بتانی ضروری نہیں، بلکہ بعض حالتوں میں تو اس کا بتانا منع ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کئی لوگ آتے اور آ کر اپنی کمزوریاں بیان کرنے لگتے تو آپ علیہ السلام منع فرما دیتے۔ یہی طریق ہمارا ہے، اگر کوئی بیان کرے تو اسے روک دیا جاتا ہے اور عام طور پر علاج بتایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص علاقہ پیدا کرے اور اپنی اصلاح کے لیے کمزوری بتا کر اس کے دور کرنے کا طریق پوچھنا چاہے تو یہ اور بات ہے۔ غرض پہلے اعوذ پڑھنی چاہیے، پھر بسم اللہ، کیونکہ جب بیماری دور ہو جائے گی تب ترقی ہوگی۔ پہلے کھیت کو صاف کیا جائے، تب جو بیج ڈالا جائے گا وہ پیدا ہوگا۔ جس کے دل میں بدی کا درخت اگا ہوگا اس میں روحانیت ترقی نہیں کر سکتی،
اور اگر روحانیت کا بیج اگا ہوگا تو جلد مرجھا جائے گا۔ اب دیکھو، آؤز اور بسم اللہ کی ترتیب میں کتنا اعلیٰ فلسفہ ہے کہ پہلے صفائی کی جائے تب ترقی ہوگی۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لیں تو سینکڑوں جنہیں روحانی ترقی سے محروم رہنا پڑتا ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ الفضل، 7 جنوری سن 1928۔